السلام علیکم میرے نوجوانوں، آج میں ایک عام سی بات کرنے جا رہا ہوں جو ہر انسان کے سامنے آتی ہے یا انسان کو کرنا پڑتی ہے۔ وہ یہ کہ معاشرے میں، ماحول میں کس طرح سے رہا جائے، معاشرے میں، ماحول میں کس طرح سے رہا ہے تاکہ ہم اپنے اوقات کو زیادہ قیمتی بنا سکیں، اپنی زندگی کو بامقصد بنا سکیں، اپنی زندگی میں ایک قسم کی پریشانی آتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، اس کو سیو کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنے لیے ماحول کو سازگار کر سکیں، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ پیدا کر سکیں۔ اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ایسے ہی درگزر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل نوجوانوں میں یہ، ویسے ہر عمر کے آدمی میں کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے، لیکن نوجوانوں میں یا ہر انسان میں ایک عادت ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کے باتیں کرتا ہے، آگے بڑھ کے باتیں کرتا ہے اور خوب باتیں کرتا ہے، جسے اردو میں یاوہ گوئی کہتے ہیں۔ بلا مقصد بات میں بات نکالنا، بات کرتے رہنا، اس سے بہرحال معاشرتی کوئی فائدہ نہیں ہے، معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ آپ کو حد سے زیادہ گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ ایک بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ آدمی منہ بھر کے باتیں کرتا ہے، یعنی لگا ہوا ہے باتیں کرنے کے لیے، آگے پیچھے ادھر ادھر باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں ہوتا، کہیں ایران کی کہیں توران کی۔ یہ نوجوانوں، آپ کے لیے خاص طور سے آپ کے عملی زندگی کے لیے ایک بہترین احتیاطی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو سوچنا چاہیے، آپ ذرا اسے گرہ بنائیں کہ آپ نے بلا وجہ میں بڑی بڑی باتیں منہ بھر کے، یعنی خوب بڑی بڑی باتیں کرنا، ادھر سے ادھر کرنا، اس میں ایک تو سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو قیمتی وقت ہے نا وہ ضائع ہوتا ہے سب سے پہلے۔ پھر دوسری یہ کہ ہم ارد گرد کے ماحول پہ کوئی اچھا اثر نہیں چھوڑتے۔ آپ کے جو ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ارد گرد جو ماحول ہے، وہ سب آپ کی ان ایسی باتوں سے بیزار ہوتے ہیں اور آپ اپنی اہمیت کھوتے چلے جاتے ہیں، آپ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ، آپ ظاہر جوان ہو رہے ہیں تو آپ کے ریسورسز بھی ہیں، اپنے ریسورسز کو یا آپ کے پاس جو چیز آئے اس کو اعتدال کے ساتھ میں خرچ کریں، بے جا خرچ نہ کریں، اسراف نہ کریں، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، عام سی بات ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، دعوتوں میں ہم جاتے ہیں، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ 80-90% لوگ بھر کے پلیٹیں نکالتے ہیں اور پھر بھری بھرائی پلیٹیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کتنے رزق کا ضیاع ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی ہے جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہم اس کو تدارک نہیں کرتے۔ اپنے گھر سے شروع کریں، ہم کھانے کے لیے اتنا ہی نکالیں، پہلے تھوڑا نکالیں، پھر ضرورت پڑ جائے اور نکالیں، پھر ضرورت پڑ جائے پھر اور نکالیں، کیا ہو جائے گا؟ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ مرغ کی بڑی بڑی ٹانگیں گھسیٹ لی اپنے پاس،
اور جو بھی نظر آیا فوراً اپنی پلیٹ کو اوپر تک بھر لیا اور چوتھا چھوڑا، تھوڑا سا کھایا اور چھوڑ کے چلے آئے۔ یہ ایک حوث، ہرس، یہ ہر انسان میں ہوتی ہے، ہمیں صرف کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بری عادت ہے، یہ ماحول میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ نہ جانے کیوں ہم میں یہ بے صبری، بے رغبتی، نفسا نفسی میں آتی ہے یہ بات، ہمیں مل جائے دوسروں کو ملے یا نہ ملے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں میں یہ خاص طور سے منظر سامنے آتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، منہ دھونے بیٹھے ہیں یا منہ دھونے کے لیے بیسن میں کھڑے ہوئے ہیں، نل کھول دیا، کھلا ہوا ہے، ہاتھ بھی دھل رہے ہیں، کلی بھی کر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ نے پورے ہاتھ میں جب تک دھو لیا اس وقت تک نل پوری رفتار سے کھلا رہتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں پانی کو روکنے میں، حالانکہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں، ہر مذہب میں اس کی احتیاط دی گئی ہے، اور سب سے بڑی اہم بات یہ کہ آپ نے جو عمل کر رہے ہیں نا، ہر اس عمل کو آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو اس کا جواب دہی کرنا ہے۔ اچھے کام کریں گے تو آپ کو اچھا اجر ملے گا۔ یہ بہرحال اللہ کو ماننے والے لوگوں کی بات ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا، انسان کو بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسی کے لیے قیامت رکھی ہے، اسی کے لیے یوم جزا رکھا ہے کہ آپ کو ایک دن ایسا آئے گا جہاں آپ کو ان تمام چیزوں کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ آپ نے والدین کے ساتھ کیا معاملات کیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا معاملات کیے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملات کیے، اپنے کھانے پینے میں آپ نے کیا بد احتیاطی برتی، آپ نے کھانے کا کس طرح ضائع کیا، یہ ساری باتیں یوم جزا یا قیامت کے دن انسانوں کو بھگتنا پڑیں گی۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ نہانے کھڑے ہوئے، نل کھول دیا، اب آخر وقت تک نہاتے رہے، صابن لگاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن نل کھلا ہوا ہے۔ آج کل وہ زیادہ تر لوگوں کے گھروں میں شاور ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو بے انتہا پانی کا خرچہ، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا پانی نکال کے خرچ کرو۔ مثال وضو کرنا ہے، پہلے ہاتھ میں، اب وضو جو مسلمان ہیں ان کے لیے بات بتا رہا ہوں، وضو کرنا ہے تو ہاتھ میں چلو میں پانی لو، نل بند کر دو اور ہاتھ کو دو، پھر دوسرا کر لو، پھر تیسرا کر لو، ایسے ضرورتیں جتنا پانی جیسے ہم لوٹے سے نکالتے ہیں ایسے پانی نل سے نکالیں اور آپ اپنا وضو کر لیں، اسی طرح سے غسلنا ہے۔ لیکن آپ آج کل کیسا غسل ہو رہا ہے، کیسا منہ دھل رہا ہے، کیسے کلی کی جا رہی ہے، کھانوں میں، دعوتوں میں کس طرح سے حوث، ہرس کی وجہ سے، اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کو نہ ملے ہمیں مل جائے، یہ جو ایک خاص خرابی ہمارے ماحول میں پیدا ہو گئی ہے، اور اس کی کوئی یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ روک ٹوک بھی نہیں ہے۔ بڑے بھی نہیں ٹوکتے، بڑے بھی اس چیز کا احساس نہیں دلاتے، سبھی ایک لائن میں ایک ہی طرح کے کام کر رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں ایسی بے حسی آ گئی ہے ہم میں۔ سمجھ صاحب، تو یہ دوسری بات ہے کہ اسراف بہت زیادہ ہے، اسراف بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ اور بھی دیکھیں ماحول کے اندر جہاں آپ بلا فضول، بلا وجہ باتیں کرتے ہیں، منہ بھر بھر کے باتیں کرتے ہیں، اسراف کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سمجھ صاحب، اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں سے کوئی زیادہ تعلقات یا کچھ وہ نہیں کرنا چاہتے، بس واجبی سا اپنے کھال میں مگن ہے۔ یہ بھی ایک چیز آپ کو سوشل اینیمل ہونے سے روکتی ہے، یعنی آپ سوشل نہیں رہے، پھر ان سوشل ہو گئے۔ تو بات یہ ہے، اس زندگی میں
آپ نے ہر چیز میں، گفتگو میں، لوگوں کو سے معاملات میں، کھانے پینے میں، پانی کے برتنے میں، ان سب چیزوں میں جب احتیاط کرنا آ جائے گی آپ کو، تو یہ پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ پانی کا مسئلہ بتدریج پوری دنیا کو محسوس ہو رہا ہے۔ صاحب، جہاں پانی وافر مقدار میں موجود ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا میں پانی کا مسئلہ بھی آ رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے جو حقوق کھا رہے ہیں، ایک دوسرے سے اسنیچنگ ہو رہی ہے کہ میں لے لوں دوسرا نہ لے، اس سے بھی نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور آگے بڑھتا جا رہا ہے معاملہ۔ برداشت ختم ہونے کے قریب ہو رہی ہے، نہ جانے کیا ہو جائے۔ دیکھنا باز ہی نہیں آتے اپنا، جہاں جس جگہ ہم رہ رہے ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں کے حالات بھی ایسے ہی، باہر کے ملکوں میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کیوں اتنا بے حس ہو کر کے صرف اپنی ذات میں مگن ہے۔ وہ جیسے توبہ استغفر اللہ، معاف کیجیے، ایک چیز ہم نے دیکھی ہوتی ہے کہ بعض آدمی غلط کام کرتا ہے، پھر وہ غلط کام کرتے کرتے عادی ہو جاتا ہے غلط کام کرنے کا۔ یہ ایک نیچرل بات ہے کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں، اچھا یا برا کرتے رہیں تو اس کے عادی ہو جاتے ہیں آپ۔ اب آپ کو کوئی ٹوکے، آپ کو اگر ٹوکے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ہر فیلڈ میں آپ دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں، ہر محلے میں دیکھ لیں، ہر سوسائٹی میں دیکھ لیں، ایسے لوگ ملیں گے کہ جو غلط کام میں اتنے جت گئے ہیں کہ وہ پھر اس کو غلط ہی نہیں سمجھ رہے۔ اب میں کھل کے بات تو نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر دیکھیں ہمارے اپنے ہی ملک میں لوگوں میں جو عادت پڑ گئی ہے، وہ عادت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ لوگوں نے احتیاط، بعض لوگوں نے بتاتے بھی ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ کام غلط کر رہے ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، بس وہ اپنے کسی خاص مقصد کے تحت کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ملک کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کے نزدیک محلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے نزدیک رشتہ داروں کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ ہر ایک سے بے پرواہ ہو کے سیلفش انداز میں اپنی ذات کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، ملک، قوم، محلہ، رشتہ داری سب بھاڑ میں گئی۔ تو میں نے جو باتیں بتائی ہیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں، ان کو ذرا غور سے آپ سوچیں، غور سے سنیں، اور پورا دھیان دے کر کے اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل بنائیں۔ سمجھا؟ 3-4 چیزیں آپ کو بتائی ہیں میں نے، یہ ہر انسان کے اندر خرابی ہے، اور ہر جگہ پائی جاتی ہے یہ خرابی۔ یہ خرابی دور ہوگی تو ہم میں محبت اور پیار بڑھے گا۔ یہ بس اتنا سا ویلاگ میں نے آج کرنا تھا، آپ سے کر لیا۔ السلام علیکم۔